یہ ٹیکسس کا شہر ہے ڈیلس۔ ایک یہودی عبادت گاہ میں ایک شخص نے چار افراد کو، کم از کم چار افراد کو یرغمالی بنا لیا۔ اس آدمی جس نے بندک بنایا تھا اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نام کی ایک پاکستانی لیڈی کو امریکن جیل سے رہا کرا جائے۔ دیکھیں نا، ایک طرف بھارت کے جو ڈیاسپورا انڈیا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹویٹر کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ماسٹر کارڈ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہمارے جو مسلمان لڑکے لڑکیاں وہاں پہ ہیں، they are known and they are introduced this way۔ بھئی عافیہ صدیقی one way or the other، کوئی ایک وجہ ہے یا دوسری وجہ ہے، she has a link with پاکستان۔ پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز، پاکستانی ویب سائٹس اس خبر کو رپورٹ نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ اس کا کنیکشن اگر پاکستان سے اتنا بڑا جوڑا جا رہا ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جوڑا جا رہا ہے۔ بات بھی اجاگر ہوتی ہے کہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ جو امریکہ میں پڑھنے گئے ہیں، بلکہ ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں، کہ وہاں پر ایک یہودی عبادت گاہ میں کچھ لوگوں کو یرغمالی بنا لیا گیا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور ایک چیز ہے جو پاکستانی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، اردو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، ڈیولپنگ سٹوری کی صورت میں ہے، ہمارے سامنے معلومات آ رہی ہیں اور بہت سلو آ رہی ہیں۔ یہ ٹیکسس کا شہر ہے ڈیلس، یہاں پر ایک سینیگوگ میں، ایک یہودی عبادت گاہ میں ایک شخص نے چار افراد کو، کم از کم چار افراد کو یرغمالی بنا لیا۔ وہاں لائیو سٹریمنگ چل رہی تھی ان کی عبادات کی، اور اس عبادات کی لائیو سٹریمنگ کے دوران اچانک ایک شخص داخل ہوا۔ عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ان کی رہائی کا مطالبہ لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ اس آدمی جس نے بندک بنایا تھا اس کو تو خیر امریکن سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا، لیکن اس کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نام کی ایک پاکستانی لیڈی کو امریکن جیل سے رہا کرایا جائے۔ عافیہ صدیقی ایک پاکستانی نیورو سائنٹسٹ ہیں کہ جو مسلمانوں کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اگر وہ اس طرح کے ایکسٹریمسٹ انسیڈنٹس میں جائیں گے، دیکھیں نا، ایک طرف بھارت کے جو ڈیاسپورا انڈیا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹویٹر کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ماسٹر کارڈ کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ جناب ادھر بیٹھا ہوا ہے جو ملٹی نیشنل یا جو بڑے بڑے ٹرانس نیشنل گروپس ہیں، نیٹ ورکس ہیں، ان میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان لڑکے لڑکیاں وہاں پہ ہیں they are known and they are introduced this way۔ بھئی عافیہ صدیقی one way or the other، کوئی ایک وجہ ہے یا دوسری وجہ ہے، she has a link with پاکستان، one thing۔ second، ہم نے بجائے اس کی کہ ہم اس کو پراپرلی کنڈیم کرتے، کیونکہ میری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ٹاپ لیول، انہوں نے امریکن سے اس حوالے سے باتیں بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن کوئی ہمیں سلوشن نہیں ملا۔ جو کہ امریکہ پڑھنے گئی تھیں، اس کے بعد وہ آتنک میں لپت ہو گئیں، اور اس کے بعد واپس پاکستان آئی اور آ کر کے افغانستان پہنچ گئی، اور وہاں سے آتنکی گتیویدھیوں میں سپورٹیو رول کرتی رہی، اریسٹ ہوئیں، اور اریسٹ کے بعد ان کو سزا دی گئی۔ یہ عافیہ صدیقی جو ہیں، ان کو چھڑوانے کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی تھی، جس سینیگوگ میں کی تھی، اس سے قریب 15 کلومیٹر دور وہ جیل ہے جس جیل میں عافیہ صدیقی اس سمے رکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ بند ہیں اور اپنی قید کاٹ رہی ہیں۔ اس خبر کو سب سے زیادہ پرومیننٹ کیا گیا ہے، جیسے فاکس نیوز ہے، فاکس نیوز نے اس بارے میں خبر دی، اس کے بعد آپ دیکھیے بی بی سی اس بارے میں لکھتا ہے a live stream of Shabbat morning service on Facebook captured audio of a man talking loudly. He could be heard saying, "You get my sister on the phone and I'm gonna die." آپ میری بہن کو فون پر لائیے، میری موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ Also heard demanding the release of Afia Siddiqui, a Pakistani neuroscientist who is currently serving a 86 years prison term in the US. Siddiqui was convicted of trying to kill US military officers while in custody in Afghanistan. پاکستان میں پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز، پاکستانی ویب سائٹس اس خبر کو رپورٹ نہیں کر رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس خبر کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کی جانب سے رپورٹ ہی نہیں کیا گیا ہے، برائے نام رپورٹ کیا گیا ہے، کچھ ٹکرز کی صورت میں، ایک چھوٹی سی سٹوری کی صورت میں۔ اس بارے میں ابھی کیونکہ اس کا کنیکشن اگر پاکستان سے
इतना बड़ा जोड़ा जा रहा है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जोड़ा जा रहा है। तो ये खबर हमारे चैनल